سوال یہ تھا شیخ کہ جیسے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ دماغ میں نا بہت خراب خراب ایسے خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں بہت، خاص کر جو رہتے بے حیا کی وسوسے آتے ہیں، وہ وسوسے سے جو چھٹکارا کیسا پا جائے شیخ؟ آواز آپ کی بہت بہت خراب کٹ رہی ہے خراب ابراہیم بھائی. عبد الرحمن بھائی آپ کا آدھا سوال سمجھ میں آیا، آدھا سوال سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ہاں وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، اس کے بعد کیا بولا آپ نے؟ کی وسوسے آتے ہیں بہت خراب خراب، مطلب خاص کر بے حیائی کے ہاں اور اوکے مطلب نیوڈیٹی وغیرہ کے. تو شیخ اس کے لیے پہلی چیز کیا اس کے لیے پکڑ ہوگی، اور دوسری چیز سے چھٹکارا کیسے پایا جائے شیخ؟ بہت خراب خراب خیالات آتے ہیں دماغ میں، خاص کر گندگی والے. جی شیخ. جزاک اللہ خیر. دیکھیے پہلی بات تو ایک حدیث آپ سنیے، اللہ کے وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ان اللہ تجاوز عن امتی ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتکلم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ رب العالمین نے اس امت پر یہ ایک احسان کیا ہے کہ اس امت کے لوگ اپنے دل میں جو سوچتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ اس وقت تک مواخذہ نہیں کرے گا جب تک اس کو بول نہ دے یا اس پر عمل نہ کر لیں. جو بات کوئی برا خیال آپ کے دل میں آیا، جب تک آپ اس پر عمل نہیں کرو گے تب تک اس پر آپ کو گناہ نہیں ملے گا. کوئی برا خیال آیا بولنے سے متعلق، کوئی برا خیال، جب تک وہ بری چیز آپ بول نہیں دو گے تب تک اس پر آپ کو گناہ نہیں ملے گا. تو یہ سب سے پہلی بات، یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ جو ہے ہمارے دلوں میں جو وسوسے برے خیالات آتے ہیں اس پر ہمارا مواخذہ نہیں ہوگا جب تک ہم عمل درآمد نہ کر دیں. ایک بات یہاں پر دوسرے پوائنٹ پر آنے سے پہلے میں بیان کر دوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، بعض لوگ اس حدیث کا مطلب بیان کرتے ہوئے میں نے بعض لوگوں کو سنا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر آپ کے دل میں خیال آیا کہ میں فلاں کو گالی دے دوں، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے گالی تو نہیں دیا لیکن آپ نے کسی سے بیان کیا کہ یار میرے دل میں خیال آیا تھا کہ میں اس کو گالی دے دوں، تو اس پر آپ نے چونکہ بول دیا تو آپ کو گناہ ملے گا. اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے. دیکھیے اعمال جو ہے کچھ اعمال اعضاء اور جوارح سے کیے جاتے ہیں، ہاتھ پاؤں سے کیے جاتے ہیں، کچھ اعمال ایسے ہیں جو زبان سے کیے جاتے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں جو آپ ہاتھ پاؤں سے کرتے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں جو آپ زبان سے بول کر کے کرتے ہیں. جیسے کسی کو گالی دینا، یہ زبان سے بول کر کے کرنے والا گناہ ہے. تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ برے اعمال، وہ گناہ والے اعمال جن کا تعلق زبان سے بولنے سے ہے، اگر ان کا خیال آپ کے دل میں آیا اور آپ نے بول کر کے وہ گناہ نہیں کیا تب تک آپ کو گناہ نہیں ملے گا. فقط یہ بتانے سے کہ میرے دل میں خیال آیا تھا، اس کو بولنا نہیں کہتے ہیں یا اس کو گناہ کرنا نہیں کہتے ہیں. جب وہ گناہ آپ زبان سے کر دیں گے تب اس کا گناہ آپ کو ملے گا. تو جو ہے اگر لوگوں نے وہ ویڈیو میں نے دیکھا بہت زیادہ وائرل تھا اور اس طرح تشریح کی جا رہی تھی، اس لیے میں نے اس کی وضاحت ضروری سمجھا. دوسری بات یہ کہ یہ جو وسوسے آتے ہیں شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، تو اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا چاہیے اس طرح کی چیزوں سے. زیادہ سے زیادہ استعاذہ پڑھنا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. صبح و شام کے جو اذکار ہیں ان میں جگہ جگہ پر استعاذہ ہے، اللہ کی پناہ طلب کرتا ہے آدمی. تو ان تمام چیزوں کی پابندی کرنی چاہیے، پناہ مانگنی چاہیے. دوسری بات یہ کہ جب خیال آئے تو اس خیال کے ساتھ بہہ نہیں جانا ہے، ہم کو اس کو دماغ سے جھٹکنا ہے، کیونکہ ہمارے اوپر جو واجب ہے یہی واجب ہے کہ خیال آیا تو اس خیال کے پیچھے نہیں جانا ہے، اس خیال سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی ہے، یہی ہمارے اوپر واجب ہے. اگر یہ کام آپ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اس پر آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا.